غزہ کی صورتحال پہ کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہر گھنٹے کے بعد صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل کی جوہری تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، اور ادھر حزب اللہ کی طرف سے بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ تو اسرائیل کا جو ایک جو بھرم تھا دنیا کے اندر بہترین انٹیلیجنس کا یا بہترین ایک بڑی طاقت کا، وہ تو اب نہیں رہا۔ موساد کا جو امیج تھا وہ تو زمیں بوس ہو گیا، وہ تو ایک ہی دن میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا بدلہ جس طرح اسرائیل نے لیے وہ بہت تکلیف دہ ہے، بہت افسوسناک ہے۔ زمینی اور فضائی حملے اسرائیل کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ 8,000 فلسطینی اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بیان ہے، اس میں بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا میں پہلے فلسطین کی سچویشن کے بارے میں بتا دوں کہ وہاں پہ جب ابھی انٹرنیٹ بحال ہوا ہے غزہ کے اندر، تو پھر پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ کس قدر ظلم ہوا ہے وہاں پہ۔ چھوٹے بچوں کی لاشیں دیکھ کے دل دہل جاتا ہے۔ وہاں پہ بھوک پیاس، بجلی نہیں ہے، ہاسپٹلس نہیں ہے، لوگ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی کے بارے میں خبر آئی ہوئی تھی کہ وہ بچی روئے جا رہی تھی، اس کو لوگ حوصلہ دے رہے تھے کہ تمہاری ماں مل جائے گی، آ جائے گی۔ اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو اپنے بانوں سے پہچان لیا، وہ اب نہیں رہی۔ ایسی کئی باتیں ہیں جو شاید بیان کرنا ایک انسان کے لیے مشکل ہے، ایک تکلیف دہ بات ہے بہت زیادہ۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار، ان کی طرف سے ایک بیان آیا۔ اب اس بیان کو کس کیپیسٹی میں انہوں نے وہ بیان دیا اور اس بیان کو کس طرح لینا چاہیے، اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے جی کہ فلسطینیوں کے لیے مظاہرے کرنے والوں کے ویزے منسوخ کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ فلسطین کے لیے مظاہرہ کرنے والے لوگوں کے جو ویزے ہیں وہ منسوخ کر دیں؟ وہاں پہ انسان قتل ہو رہے ہیں امریکہ میں۔ جو بائیڈن کچھ نہیں کر سکے، ان کے اپنے عوام اس وقت فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، اور برطانیہ کے اندر جتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے، میں کہتی ہوں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ ایک اس سے پہلے تاریخ میں کبھی لندن میں ایسا مظاہرہ نہیں ہوا تھا جیسا فلسطین کے لوگوں کے لیے ہوا ہے۔ جس طرح وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو جان سے مارا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں تباہ کی جا رہی ہیں۔ سوچیں، جو دنیا سے چلے گئے وہ تو چلے گئے، جو بچ گئے ان کے لیے کیا اذیت ناک زندگی ہے۔ لوگوں کی پوری پوری فیملیز چلی گئی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ اور یہ مطلب میں کہتی ہوں کہ میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، میں وہ کیفیت، وہ حالات، وہ ایکچوئل سچویشن بیان نہیں کر پاتی۔ اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان وہ حالات نہیں بتا پائے گا جو ایکچولی اس وقت اسرائیل کے اندر درپیش ہیں۔ بس دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے میرا خیال ہے کہ یہ بیان دینے کے بعد اپنے سیاسی کریئر کے اندر ایک، میں کہتی ہوں کہ آخری کیل ٹھونک دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر عوام کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو فلسطین کو سپورٹ کرتی ہے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایسے بیانات دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آئندہ ان کو ووٹ نہیں پڑنے والے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر جو بائیڈن اس وقت رہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکے تو ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر لیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ریکارڈ بھی کچھ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اور پھر جب پوری دنیا دیکھ رہی ہے فلسطین کے اوپر جس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اب الہان عمر جو امریکی کانگریس کے رکن ہے، بڑی انہوں نے زبردست باتیں کی، جو بائیڈن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی، اور جو باتیں تھیں وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ میں کہتی ہوں کہ ہمارے او آئی سی کا کیا کردار ہے؟ بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو یہ باتیں نہیں کر سکے۔ الہان عمر نے کہا کہ بھائی آپ کیسے آپ کا دل کرتا ہے لاشوں کے اوپر ایک دوسرے سے گلے ملنے کا اور تعلقات رکھنے کا؟ اور اس نے کہا کہ افغانستان میں جتنے ایک سال میں آپ نے بم گرائے تھے اتنے انہوں نے ایک دن میں غزہ کے اندر گرائے ہیں۔ اس قدر ظلم ہوا ہے وہاں پہ۔ اور غزہ کی صورتحال جو اب رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ ہی وہاں پہ اب بحال ہوئے، لوگوں کو ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں تھی۔ الجزیرہ کے صحافی کی پوری فیملی ان حملوں کے اندر دنیا سے چلی گئی، اور وہاں پہ اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ وارز، بے شمار جنگی جرائم کیے گئے، بہت ساری چیزیں جو جنگی جرائم میں شامل ہوتی ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے کمٹ کی گئی۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ اسرائیل کے حملوں کے دوران کوئی بھی غزہ میں محفوظ ہے تو یہ بالکل خام خیال۔ یہ نہ کوئی صحافی محفوظ ہے، نہ اسپتالوں کا عملہ محفوظ ہے۔ محصور کر کے مارا گیا، ٹارگٹ کر کے مارا گیا، پورے پورے علاقے تباہ کر دیے گئے۔ اس وقت بلڈنگز ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہے۔ آپ غزہ کے اندر کی اگر آپ فوٹیجز دیکھیں، صرف آپ کو عمارتوں کے ملبے نظر آتے ہیں،
ان کے ساتھ لٹکتی ہوئی لاشیں نظر آتی ہیں، معصوم بچوں کے، میں کہتی ہوں کہ ان کی باڈیز پوری شاید سلامت حالت میں ملیں بھی نہ، وہاں پہ ایسے حالات ہیں. وہ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بیان کرنا مشکل ہے کہ وہ الفاظ منہ سے ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو سوچیں کہ جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے کیا ہوگی، اور جو وہاں پہ وہ کیا ہوگی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے جو لوگ مظاہرہ کریں ان کے ویزے منسوخ کر دوں گا، پہلے تو اس وضاحت کی ضرورت ہے کہ کس کیپیسٹی میں منسوخ کر دیں گے. کبھی ان کو اقتدار ملے گا تو وہ منسوخ کرنے کا سوچیں گے، کبھی اگر ان کو لوگوں نے سپورٹ کیا، میرا نہیں خیال کہ اس بیان کے بعد لوگ ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں. اور امریکہ جیسے ملک میں اگر ان کی اپنی عوام گورنمنٹ سے الگ سٹانس رکھتی ہے، بالکل ایسا برطانیہ میں بھی ہے، ان کی اپنی عوام گورنمنٹ سے الگ سٹانس رکھتی ہے، تو یہ کیا لوگوں کو کیسے کنٹرول کریں گے، لوگوں پہ کیا یہ ریسٹرکشنز لگائیں گے، یا لوگوں کو کیا یہ دھمکیاں دیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. اگر مقبوضہ کشمیر میں ظلم کر کے آپ لوگوں کی آواز نہیں دبا سکے تو پھر فلسطین کے اندر بھی بہت مشکل ہے، آپ کبھی لوگوں کی آواز نہیں دبا پائیں گے. اور یہ وہ آواز ہے جو ہر گھڑی آتی رہے گی، ہر لمحے آتی رہے گی، اور لوگ اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. آپ کسی کے گھر میں گھس کے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو بموں سے اڑائیں، ان کو جان سے ماریں، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو دنیا سپیر کر دے گی یا دنیا بھول جائے گی حقائق کو. کیا دنیا نہیں جانتی کہ کس طرح سے فلسطینیوں کی جان لی جا رہی ہے، کس طرح سے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح سے مسلمانوں کی نسل وہاں سے ختم کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پہ یہودی آباد کاری ہو سکے. تو یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان باتوں میں اب کوئی جان رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا کوئی بھی آدمی اٹھ کے اس طرح کی بات کرے اور لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. میرا خیال ہے کہ یہ بیکار باتیں ہیں، ان میں کچھ نہیں رکھا ہوا. اچھا، مجھے حیرت اس بات پہ بھی ہوئی کہ ہمارے ایک بڑے اچھے اخبار جنگ میں یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی، یہ اسٹیٹمنٹ کوٹ ہوئی تھی. میرا خیال ہے ایسے بیانات کو اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسی باتیں ہماری ہیڈ لائنز کا حصہ بنے ہی کیوں؟ ایک آدمی جس کی ورتھ نہیں ہے ابھی، جو کبھی اقتدار میں آئے گا تب کی بات ہے، وہ کس کیپیسٹی میں، کس حیثیت میں کہہ رہے کہ ویزے منسوخ کر دوں گا. اس کی تو ابھی اوقات نہیں ہے، سوری ٹو سے، ویزے منسوخ کرنے کی. تو یہ اس طرح کے بیانات کی میرا خیال ہے کوئی ریلیونس بنتی نہیں ہے، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. بندہ کسی پوزیشن میں ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے.